والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اسی حدیث پاک کے مصداق بننے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیان سنیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، حصول برکت کے لیے ریا سے بچتے ہوئے انشاءاللہ الکریم بیان کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اب یوں سمجھیے کہ ماشاءاللہ ہمارا اجتماع میلاد ہے، سمجھ نہیں پڑ رہی کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کہ ہم اس آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر احسان یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ اب بیان میرا یہ سوچ کر اور یہ ذہن بنا کر سنیں کہ یا رسول اللہ کیا نظر کریں جانا کیا چیز ہماری، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، ہاں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم اس آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں جو آقا کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اب یہ شعر کو ذہن میں رکھیے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بڑا عشق بھرا واقعہ ہے یہ، کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار فائز الانوار کے پاس ایک کبوتری کا انتقال ہوا، وہ مر گئی۔ لوگوں نے آپس میں مشاورت کیا کہ اس کبوتری کو وہاں سے کون نکال کر لائے گا۔ تو اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے کہا کہ اس گھر سے کسی کو بھیجا جائے کہ جس گھر کا ماحول دینی ماحول، نیک نمازی ہو، پارسا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، خوف خدا والے ہو، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے والوں کا بھی گناہ نہ کیا ہو، ایسوں کو بھیجا جائے۔ لوگوں نے کہا ایسے تو ملنا مشکل ہے۔ اب جب آپس میں مشاورت ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ فلاں کا گھر، اس کے گھر میں دینی ماحول ہے، اس کے گھر میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، حج بھی کیا جاتا ہے، بڑے متقی لوگ ہیں۔ اچھا ان کو نہ بھیجا جائے، ان کے گھر میں 5 سال کا ایک بچہ ہے، اس کو بھیج دیا جائے، چھوٹا سا بچہ، اس سے گناہ تو سمجھ میں نہیں آتا، گناہ کا تصور بھی نہیں سمجھ میں آتا، اب اس بچے کو بھیجا جائے۔ اب جب مشاورت ہوئی کہا چھوٹا بچہ، اب ذہن دوڑائیں تھوڑا کہ ہمارے ملک میں 5 سال کا بچہ اس کا انداز کیسا ہوتا ہے، وہ جب کچھ بھی بولتا ہے نا تو ہم یہی کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، یہ اس کا بچپنا ہے، یہی تصور کیا جاتا ہے اور ہے بھی یہی، بچہ چھوٹا ہے۔ اب 5 سال کا بچہ ہے، یہ طے کیا گیا کہ اس بچے کو اندر بھیجا جائے اور کبوتری کو مزار پاک سے نکالا جائے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھیں ذہن دیکھیں اس کا، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دیکھیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ کہتے ہیں
اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، یعنی اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ زندہ۔ اور وہ بچہ کہتا ہے، وہ بچے کو جب بھیجا گیا اندر بھیجنے کے بعد لوگوں نے جب اس کو اندر بھیجا، اس نے کبوتری کو اٹھایا اور باہر آیا۔ جیسے کہ باہر آیا نا تو اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں سنو سنو۔ لوگوں نے کہا بھائی تو قبر انور کے پاس گیا تھا، بتا کیا دیکھ کر آیا؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو کیا دیکھ کر آیا؟ میں قبر انور کے پاس گیا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی زندہ ہے۔ بچہ کہتا ہے 5 سال کا بچہ ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ کے نبی زندہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم تو ایسے آقا ہے نا، کسی شاعر نے کہا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضادار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال تھا، ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ چمکدار تھا، جہان کو روشن کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا دم کرنا، کسی بیمار کو شفا یابی دے دینا اللہ کے عطا سے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ آپ کا معجزہ، ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، دم عیسیٰ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ شاعر کہتے ہیں آنچ خوبہ ہما دارن، یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم عیسیٰ، یا رسول اللہ علیہ السلام، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے معجزات آپ میں تنہا پائے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس آقا کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے کس چیز پر بات کی جائے؟ ہاں الحمدللہ امیر علیہ سنت نے نعرہ بھی دیا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ حضرت جابر یاد آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ سنیں، اور ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے، ہم بات بھی کریں گے اعلیٰ حضرت کی۔ اچھا یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت ہیں جو سرکار علیہ السلام کی نعت گوئی فرماتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں اب شعر کی طرف آئیے، میں شعر سے لے رہا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہما وقت سرکار علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے، کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ علیہ السلام کسی عورت نے آپ کی طرح بچہ جنا ہی نہیں، اور خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تو بے عیب پیدا کیے گئے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں آپ جس طرح پیدا ہونا چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو اسی طرح پیدا کیا۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں چاندنی رات تھی، آقا کریم علیہ السلام لال کپڑے میں تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سرکار علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتا، مبارک چہرے کو دیکھتا، اور کبھی چاند کی طرف نظر کرتا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اور شاعر ہمارے دور کا جو شاعر ہے نا وہ کہتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ حضرت جابر نے جن الفاظ میں کہا کہ سرکار علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ یہ چاند سے زیادہ روشن ہے، تو شاعر کہتا ہے
کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اگر گفتگو کی جائے تو کافی طویل ہوگی۔ ہم اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ یقیناً اگر یوں کہا جائے، نعت پڑھی جائے یا بیان کیا جائے، رات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہیں اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کہیں اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ کہیں اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل۔ کہیں اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ کہیں اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین۔ اور کہیں اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کو بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ اللہ نے ایمان والوں کو کہا، ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے، اس سے کچھ عرض کروں کہ ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ کتنی محبت اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتا ہے۔ میرے مرشد سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ خدا کی رضا کا معنی ہوتا ہے خوشی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے گئے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، کہ ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس۔ یہ تھوڑا اونچا سنا کرتے تھے۔ ہم تو یہ صحابی رسول ہیں، ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ بہرے تھے، جسے ہم اپنی زبان میں بہرا کہتے ہیں، یہ تھوڑا اونچا سنا کرتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کیسے کریم آقا ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں نظر بند ہو اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں تو گنہگار ہوں، میں تو گنہگار ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے، میری آواز تیرے محبوب کی بارگاہ میں تو اونچی ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ثابت بن قیس کا کیا حال ہے، نہ وہ آتے نہ دکھائی دیتے۔ کوئی صحابی گئے ان کے گھر سے خبر لائی، گھر سے آواز آئی کہ ثابت بن قیس کا حال تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں نظر بند ہو گئے۔ اب وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ثابت بن قیس جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں کہ مولا میرے اعمال برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا، میری آواز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نوازتے ہیں۔ وہ صحابی نے کہا کہ ثابت بن قیس کہہ رہے کہ میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابی سے فرماتے جاؤ ثابت بن قیس سے کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو۔ ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمیں میلاد منانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں تو بسا اوقات بکواسات کرتے ہیں، بکواس نہیں کرتے بکواسات کرتے ہیں، تو ہمیں ایسوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں انہی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو عاشق رسول ہوں، جو میلاد منانے والے ہوں، ہے نا۔ اور یقیناً وقت زیادہ ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ایک واقعہ ذہن میں آیا تھا، لیکن بس ترغیب دلا دوں
کہ یقیناً جو بھی میلاد مناتا ہے نا، جو بھی میلاد مناتا ہے یقیناً وہ قسمت والا ہے. جی ہاں. اچھا، دو لوگوں میں آپس میں بحث ہو رہی تھی. وہ کیا بحث ہو رہی تھی؟ ایک وہ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے، جس کا دماغ خراب رہتا ہے، جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین کہ قبر میں سرکار نہیں آتے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، ہے نا، انشاءاللہ قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. اب دونوں میں آپس میں بحث ہو رہی تھی، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. ایک کہہ رہا تھا سرکار میری قبر میں آئیں گے، دوسرا کہہ رہا نا سرکار قبر میں کسی کے نہیں آتے، نہیں آتے. اچھا، ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قبر میں آئیں گے، تشریف ضرور لائیں گے، اور ہماری قبر میں تشریف لائیں گے تو ہماری قبر نور علی نور بن جائے گی. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا. تو اب دونوں میں بحث ہو رہی تھی. ایک سنی عالم دین کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. کہا بھائی بحث و مباحثہ کیوں کر رہے ہو، جھگڑا کیوں کر رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا حضرت میں اس کو دلائل پر دلائل دیے جا رہا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں گے، یہ مان نہیں رہا ہے. تو جو سنی عالم دین تھے انہوں نے فرمایا تم کہہ رہے ہو قبر میں آئیں گے، تمہاری بات صحیح ہے، وہ کہتا ہے قبر میں نہیں آئیں گے تو اس کی بھی بات صحیح ہے. کہا کیسے؟ کہا تمہارا عقیدہ ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں آئیں گے تو تمہاری قبر میں ضرور تشریف لائیں گے، اور اس کا عقیدہ برا ہے نا تو اس کی قبر میں نہیں آئیں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد دھام دھوم سے منائیں. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم میلاد منائیں گے بھی، اور ایسوں کی صحبت میں رہیں. کیسوں کی صحبت میں؟ دعوت اسلامی سے جڑ جائیے. دعوت اسلامی کو ہمیں دور سے نہیں دیکھنا ہے. اچھا، بہت پہلے تقریباً 2012 یا 13 جب طالب علمی کا زمانہ تھا، کسی بڑے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مجھے یہ جملہ یاد ہے، انہوں نے بیان میں فرمایا تھا کہ شاید جو بڑے اسلامی بھائی ہمارے ہیں اوائل کے وہ جانتے ہو کہ میلوڈی کھاؤ تب جان پاؤ. یہ ان کا جملہ تھا، ابھی تک یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک بندہ میلوڈی نہیں کھائے گا نا اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ تیکھی ہے کہ میٹھی ہے کہ کھٹی ہے کیا ہے. اب میں بولوں میلوڈی، اب وہ سامنے والا ارے بہت اچھی لگتی ہے، اچھا کھایا نہیں ہے نا، اچھا کھاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار یہ تو میٹھی ہے. اچھا، ہم دعوت اسلامی، اب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دعوت اسلامی کے بارے میں سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی ہے، ہاں اہل سنت والجماعت کی تحریک ہے، ہاں اس کا مدنی چینل ہاں ہے، مبلغ ہیں، مدرس ہیں، معلم ہیں، مبلغین ہیں، مبلغات ہیں، سب ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی میں آ کر دیکھیں آپ، جب تک آپ ماحول میں نہیں آئیں گے نا تب نہیں پتا چلے گا. ارے جب ماحول میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا جو شیخ ہے یعنی امیر اہل سنت قرۃ عینی بسکینۃ قلبی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، یہ عشق رسول کا جام دکھاتے نہیں بلکہ اپنے غلاموں کو بھر بھر کر پلاتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں دعوت اسلامی سے جڑنا چاہیے. دعوت اسلامی میں آپ آئیں گے نا، نہ صرف آپ، جی اگر ہمارا ماحول دینی ماحول ہوگا یقینی طور پر ہم دعوت اسلامی میں جوائنٹ ہو جائیں گے نا تو ہمارا بچہ بھی، ہماری آنے والی نسلیں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گی. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہماتن ہمیشہ وابستہ رہیں گے. اور دعوت اسلامی پیارے اسلامی بھائیوں جہاں ہمارے عقائد کی اصلاح فرماتی ہے وہیں پر دعوت اسلامی ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرماتی ہے. ہم بیانات کرتے نا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو فرمایا اے صدیق تم جنتی، عمر کو دیکھا فرمایا تم جنتی، حضرت عثمان کو دیکھا تم جنتی، حضرت علی کو دیکھا تم جنتی. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 صحابہ کو جنتی فرمایا تو اعلیٰ حضرت فرماتے وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہ صحابہ کرام ہیں، یقیناً کہ جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں ان کا خوف خدا دیکھیں، یہ اللہ پاک کے خوف میں رویا کرتے تھے. جب قبر کے پاس جاتے تو گریہ وزاری کرتے، ان کی داڑھیوں سے آنسو ٹپکتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں نا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوف خدا والے تھے. ہمارے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں،
ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں کہ ہر ایک آپ کو جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق نظر آئے گا وہیں پر خوف خدا والا بھی نظر آئے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج لوگ ہمیں نمازی سمجھتے ہیں، آج لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، آج ہماری داڑھی، ہمارا امامہ، ہمارا سنت کے مطابق لباس یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم نیک ہیں. لیکن ہم اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے سوال کریں، کیا واقعی میں نیک ہوں؟ ہاں، ہم بہتر جانتے ہیں نا. جی ہاں، مجھے لوگ تو زید بھی کہہ رہا ہے، بکر بھی کہہ رہا ہے، خالد بھی کہہ رہا ہے کہ فلاں تو نیک ہے، لیکن میری تنہائی کیسی ہے مجھے غور کرنا ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، یقیناً یہ یاد رکھیے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں، ہم یہاں سے یہ بھی لے کر جائیں کہ ہم پڑھتے بھی قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتے کی بات بتاؤں، 3 ایسی خبریں کان میں آئی کہ تینوں نوجوان تھے جن کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ نماز جمعہ ادا کی، گھر پر آئے، کھانا کھایا، دل کا دوڑا پڑا، انتقال ہو گیا. کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ آ گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ ارے کل مسکرا رہے تھے، کھڑے ہو کر چوک میں باتیں کر رہے تھے، لیکن سوئے تو سوتے ہی رہ گئے. یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن موت آنی. جی ہاں، نہ میں اس چیز کی گارنٹی لے سکتا ہوں، نہ آپ لے سکتے کہ میں گھر پر صحیح سالم پہنچ سکتا ہوں یا نہیں. ایک نہ ایک دن، آج ہم کسی کی آنکھیں بند کر رہے ہیں نا، کل ہماری بھی آنکھیں بند کی جائے گی. آج ہم کسی کے لیے پانی گرم کر رہے ہیں نا، کل ہمارے لیے بھی پانی گرم ہوگا. آج ہم کسی کے لیے کفن کاٹ رہے ہیں نا، کل ہمارے لیے بھی کفن کاٹا جائے گا. آج ہم کسی کے لیے مسجد میں جا کر اعلان کرا رہے ہیں کہ کل کا جناب آج کا مرحوم ہو چکا ہے، ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا. آج ہم کسی کو کندھا دے رہے ہیں، کل لوگ بھی ہمیں کندھا دیں گے. آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. آج ہم کسی کو قبر میں ڈال رہے ہیں، اس پر مٹی ڈال رہے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. ہم غور کریں. یقیناً یہ غور کرنے کا مرحلہ ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ مجھے مرنا ہے. میں دنیاوی طور پر کوئی سفر کرتا ہوں، کسی سفر پر جاتا ہوں تو میں ذہن میں کچھ لے کر چلتا ہوں کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. ارے میں قبر میں جانے والا ہوں، میری روح میرے جسم سے جدا ہونے والی ہے، میری سانس کی مالا ٹوٹنے والی ہے. ایک نہ ایک دن مجھے اندھیری قبر میں جانا ہے. میں نے قبر کے لیے کتنی تیاری کی؟ غور کرنا ہے. آج میں نیک، نمازی، متقی، پرہیزگار لوگوں میں نظر آ رہا ہوں. میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، میری تنہائی کیسی؟ الحمدللہ شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک بہت بہترین رسالہ نیک اعمال، یہ جو نیک اعمال 72 نیک اعمال ہیں، یقیناً آپ اس کو پڑھیں بھی، ایک سوئی کے ساتھ بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں اور اس کا کھول کر اس کا مطالعہ کریں. یقیناً ایسا لگے گا کہ یار امیر اہل سنت نے تو میرے لیے لکھا ہے. اور اگر جو بندہ اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بن گیا نا، واقعی میں اگر اس پر پابندی سے عمل کرنے والا بن گیا، یقیناً وہ اللہ کا ولی بن گیا. لیکن ہم اس کو بھرتے ہیں کیا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اس کو بھرتے ہیں کیا؟ اگر نہیں تو آپ سے عرض ہے کہ ضرور بھی ضرور اگر آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ نمازی بن جائیں گے. اگر آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے نا، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، واقعی میں آپ سچے پکے عاشق رسول بن جائیں گے اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو. اللہ کریم ہمیں دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت کچھ تھا لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حقیقی طور پر ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.